बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में और पूरी एहतियात के साथ अपना ख्याल रखते होंगे कोरोना वायरस से। लास्ट वीक से क्लासेस शुरू हुई हैं। हमने एक टॉपिक शुरू किया था पॉलिसी चेंज एंड कॉन्टीन्यूटी। पॉलिसी चेंज एंड कॉन्टीन्यूटी का मैंने आपको बताया था इसमें डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं कि हम पॉलिसी चेंज जब कहीं भी टेक प्लेस करता है तो उसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो लास्ट टाइम जो है हमने एक अप्रोच की थी पॉलिसी साइकिल अप्रोच, उसको डिस्कस किया था। तो आज जो है हम दूसरी अप्रोच को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये अप्रोच है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये दूसरी अप्रोच है बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस। ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन जो है ना उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये पॉलिसी चेंज जो होता है ना ये या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से होता है, या पॉलिसी चेंज की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ जाएं तो ये उस वजह से भी होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक वाइस वर्सा है कि ये दोनों की, या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज आ जाए या उसकी पॉलिसी के अंदर कोई चेंज आ जाए। देखिए आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो तो उसका एक चार्टर होता है, ठीक है। उसके आप कह लें कुछ सेट रूल्स और प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज होती हैं। तो उसकी बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव और एंड जो है उनको किसी सूरत भी अचीव नहीं कर सकती। तो दे हैव टू एक्ट अपॉन अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो मैं आपको बता रहा था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज द प्रोसेस in which an organization changes its structure, strategies, operational methods या technologies या organizational culture to affect change within the organization and the effects of these changes on the organization। समझ आया आपको वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है, ये पॉलिसी चेंज जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो रिजल्ट होता है फ्यू चीज़ों की वजह से। कौन सी? या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, या जो स्ट्रेटजीज होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके आप अपनी मार्केटिंग जो है उसको बेहतर करके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, या कोई नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं किसी भी मार्केट में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसको आपने एक अच्छी मार्केटिंग की बदौलत ही वो आपकी मार्केट में बिकता है। तो आपने कुछ स्ट्रेटजीज चेंज कर दी हैं, या ऑपरेशनल मेथड्स जो हैं कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के, या उनमें चेंज आ जाए, या टेक्नोलॉजीज जो है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मिसाल के तौर के ऊपर आज से 50 साल पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है जो काम कर रही होगी या करती है, तो आज 21वीं सदी में वो उन पुरानी और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए आज की मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती किसी भी लिहाज से। सो दे हैव टू गो फॉर द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। उनको नई टेक्नोलॉजीज अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रोशनास मुतारिफ करानी पड़ती हैं। इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ताकि वो जो मार्केट की नीड्स और डिमांड है उनके मुताबिक अपने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर सकें, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, ये भी है। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है
جو آرگنائزیشن کے اندر چینج ہوتا ہے وہ سوشیو اکنامک پولیٹیکل انوائرمنٹ کے تبدیل ہونے سے بھی آپ کے آرگنائزیشن کے اندر تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہوتی ہیں. جس طرح آپ کی پبلک پالیسی میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پبلک پالیسی تو آپ کی جو فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے ڈیموگرافک فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے جیوگرافیکل فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں اکنامک انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کا پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے آپ کی سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ آپ کی پالیسی میکنگ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان کا. یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں آپ کی پالیسی میکنگ کو. آپ کی مثال کے طور پر آپ کی اکنامک فیکٹرز جو ہیں دی آر ڈائریکٹلی affect the making and execution of the public policy. اس طرح سے آپ پبلک پالیسی جو بھی بناتے ہیں جو کوئی ہوا میں تو نہیں بناتے ہیں ویڈیو میں تو نہیں بناتے. آپ نے پالیسی بنائی اس کے لیے آپ کو ریسورسز بھی تو چاہیے ہوتے ہیں فنڈس چاہیے ہوتے ہیں. تو جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے فنڈس اویلیبل نہیں ہوں گے تو آپ کس طرح سے جو ہے ایک پبلک پالیسی کو جو ہے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یا کیا بنا سکتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے. مثال کے طور پر دوسری مثال میں آپ کو کہ آپ کے پولیٹیکل فیکٹرز جو ہیں اگر آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کہاں سے جو ہے پبلک پالیسی آپ کی سکسیسفل پبلک پالیسی ہوگی یا آپ ایسی پالیسیز بنائیں گے جو آپ کی عوام کی جان و مال کے تحفظ میں اپنا بنیادی کردار ادا کر سکے. یہ ناممکن ہے. تو جتنے بھی فیکٹرز میں نے آپ کو پوچھا کہ آپ کو دلوائے ہیں they are conducive to the successful execution, implementation, formulation of the public policy. اب یہ جو اپروچز میں آپ کو پھر ایک ریپیٹ کرتا ہوں یہ اپروچز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف پالیسی چینج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ پالیسی جب چینج ہوتی ہے تو کن کن اپروچز کو ہم یوز کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آپ کی آرگنائزیشنل اپروچ. اب آرگنائزیشنل اپروچ جو ہے اٹ از اے ویری کمپلیکس اور کنٹراڈکٹری ہے باڈی آف انالیسس ہے. یہ آپ کو بڑا کمپلیکس اور کنٹراڈکٹری انالیسس ہوتی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اس آرگنائزیشنل اپروچ کے اندر بھی within there are three types of approaches which are helpful to understand the change in the organization. ٹھیک ہے. اب یہ جو آرگنائزیشن مثال کے طور پہ سب سے پہلی ہے کنٹینجنسی اپروچ. اب کنٹینجنسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنٹینجنسی کا مطلب ہوتا ہے ایونٹ اور سرکمسٹانس which is possible but cannot be predicted with certainty. کہ آپ کی ایسا چینج جو آ جاتے ہیں حالات تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن آپ اس کو یقین کے ساتھ نہیں پروڈکٹ کر سکتے ایسی سچویشن. اب جتنے بھی کنٹینجنسی تھیورسٹ ہیں پبلک پالیسی کے جس میں وڈبرڈ ہے لارنس ہے نارش ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ جو آرگنائزیشن کے اندر چینج ہوتا ہے دیٹ ہیز ٹو میٹ دی گروئنگ ڈیمانڈز آف ڈفرنٹ انوائرمنٹل ٹیکنالوجیز. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ انوائرمنٹ کا ٹیکنالوجیز کا افیکٹ ڈائریکٹلی ہوتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر. اب انوائرمنٹ آپ کا بزنس انوائرمنٹ جو ہے جو بہت کمپیٹنگ انوائرمنٹ ہے آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں آپ کے رائیولز ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے اچھا پروڈکٹ نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے اگر ان سے اپیلنگ پروڈکٹ نہیں بنائیں گے تو مارکیٹ میں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. دیٹ میٹر اب ٹیکنالوجی اس میں پھر امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کے اپنے فرم آرگنائزیشن کے اندر اور اس کی مدد سے آپ مارکیٹ میں اپنا مارکیٹ شیئر بڑھا سکتے ہیں. آپ کے شیئر پرائسز جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی بات وہ کر رہا ہے کہ وڈبرڈ اور لارنس اور لارس جو ہے یہ جو تھیورسٹ ہیں کنٹینجنسی تھیورسٹ ہیں وہ کہتا ہے کہ جب you have to meet the growing demands of different environments and technology. پھر وہ کہتے ہیں
یہ جو کنٹینجنسی اپروچ ہے یہ پوائنٹس کرتی ہے امپورٹنس آف آرگنائزیشن شفٹ میں ٹو فٹ اٹس وائڈر انوائرمنٹ. اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ امپیکٹ آف انوائرمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی آن دی آرگنائزیشن. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کے انوائرمنٹ کا امپیکٹ اور ٹیکنالوجیز کا امپیکٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کنٹینجنسی اپروچ جو ہے وہ ایکسکلوسively فوکس کرتی ہے. اب مثال کے طور پہ organizations have the power to fit themselves to environment which contingency approach are used. یہ contingency approach جو ہے یہ argue کرتے ہیں کہ organization پاس یہ طاقت ہوتی ہے پاور ہوتی ہے کہ وہ environment کے اندر جو ہے کسی بھی environment کے اندر اس کو فٹ کر سکتی ہیں. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں اور یہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں یہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے وہ ایسی پالیسی بنائے ایسی اپنی آپریشنل میتھڈس کو اس طرح سے بنائیں کہ کوئی بھی انوائرمنٹ ہو تو اس میں فٹ سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کنٹینجنسی اپروچ جو ہے اس کے بھی فردر دو سب اپروچز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر جو میجر سورس ہوتا ہے نا چینج کا وہ ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں. ڈیسیجن میکر کے پاس ایک طاقت بھی ہوتی ہے اور اتھارٹی ہوتی ہے کہ دے کین برنگ اباؤٹ چینج ان دی آرگنائزیشن. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں کوئی شک ہونے بات نہیں ہے کہ ڈیسیجن میکرس کے پاس بھی پاور ہوتی ہے. دے کین برنگ اباؤٹ چینج ان دی آرگنائزیشن اور ان سوسائٹی. تو دو کریٹکس ہیں جو کنٹینجنسی اپروچ کے کریٹکس ہیں. اس میں ایک وڈورڈ ہے اور لارنس ہے. وہ کہتے ہیں they believe that it had a relevance to explain how and why changes comes about in the organization. There is strategic choice approach or population ecology approach. اب strategic choice approach کیا ہے؟ یہ ایک پبلک پالیسی انتھوزیسٹ ہے جان چائلڈ. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو چینج ہے وہ کہتا ہے از ڈیو ٹو دی پولیٹیکل پروسیس. سیاسی پروسیس کے نتیجے میں جو ہے نا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر چینج آتا ہے اور وہ آرگیو کرتا ہے کہ بیوروکریٹس اور جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کا ایک ایسا ڈومیننٹ قسم کا کولیشن ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کو اور اس کے آبجیکٹوز کو جو ہے وہ شیپ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اگر میں جب آپ کو ایکٹرز آف پبلک پالیسی بتایا ہے تو ریسنٹلی میں نے آپ کو بیوروکریسی کے مین فیچرز اور فنکشنز کا جو لیکچر دیا ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے سنا ہوگا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا. اب میں اس میں ایک لیکچر میرا دل ہے کہ میں آپ کو دوں بیوروکریسی کی پالیسی امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس میں انشاءاللہ کل کا جو ہمارا دوسرا لیکچر ہے میں آپ کو وہ دوں گا. یہ میں آپ کو الٹرنیٹو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ جس میں اس اپروچ میں آپ کو پتہ چلا کہ پولیٹیشین اور بیوروکریٹ جو ہے اس میں سے اپنا کولیشن فارم کر کے اس کی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے چینج ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ انفلوئنس دی کنڈیشن اور مینیپولیٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کو. مثال کے طور پہ کہ کس مارکیٹ کے اندر جانا ہے اور اس کا جو اسٹریٹجک یا کنٹینجنسی اپروچ ہوتی ہے اس کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے تو بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ کین بی بیٹر فٹ ود انوائرمنٹل کنڈیشن. جو بھی انوائرمنٹل کنڈیشن ہیں ان کے ساتھ کس طرح فٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنا جو بزنس جو ہے اپنی آرگنائزیشن کو جو ہے وہ ترقی کی راہ کو پروگرام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بچوں آپ
اس کے بعد ہے پاپولیشن اکالوجی اپروچ. اب یہ جو پاپولیشن اکالوجی اپروچ ہے یہ اپوزٹ ہے. یہ اسٹریٹجک چوائس اپروچ ہے اس کو بالکل اپوزٹ ہے. اس کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا کہ آرگنائزیشنز کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ دے کین فٹ دمسیلوز ٹو دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, یہ اس کو بالکل ہی نگیٹ کرتا ہے یہ جو اپروچ ہے. On the contrary, the population ecology approach it mainly focuses on the power of the environment to determine organizational change. یہ مثال کے طور پر سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات ہے کہ مثال کے طور پر اب جنگل میں جو ہے مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں اور وہاں پہ فٹ وہی کرتا ہے, سروائیول کرتا ہے جو بالکل فٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا بہت سارے درندے جو اس تاڑ میں لگے ہوتے ہیں کہ جو بھی کوئی جانور ہے کس مذہب میں کوئی ملے تو اس کو اپنے خوراک کا حصہ بنا لیں. سیم لائک دیٹ جو آرگنائزیشنل فرنٹ کے اوپر بھی جو ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کرنے والا مارکیٹ میں بزنس میں وہی سروائیو کرے گا ٹو ہز فٹ. کچھ پالیسیز آپ کو جو جن کی جو آپریشنل میتھڈس اور اسٹریٹجیز ہیں جو پراپر ریسرچ مارکیٹ سرویز کے بعد بنائی جاتی ہیں کہ پیپل کی ڈیمانڈس کیا ہے, لوگ چاہتے کیا ہیں, اب لوگوں کی ڈیمانڈس کیا ہیں, لوگ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں, کہ کیا چیز بائی کرنا چاہتے ہیں. تو دے ڈو دیئر بیسٹ ٹو میک دوز پالیسیز which led them to the path of success. ٹھیک ہے, تو سوال آپ کا فٹر کی ہوتا ہے. اب اس میں جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں they have to obtain necessary resources سروائیو کرنے کے لیے. اگر وہ ایسے ریسورسز کو آفر نہیں کریں گی, ایکوائر نہیں کریں گی, الٹیمیٹلی دے ڈکلائن آؤٹ ہے, ختم ہو جائیں گی آرگنائزیشن مارکیٹ میں. وہ جو کمپیٹنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کسی بھی صورت کمپیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کو اپنے ریسورسز نہیں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک چوائس دی پاپولیشن اکالوجی اپروچ جو ہے لینڈز اٹسیلف ٹو انڈرسٹینڈنگ دا وے ان وچ آرگنائزیشنز چینج. مثال کے طور پر کہتا ہے کہ پبلک سیکٹر مینجمنٹ جو ہے ہیز دی followed the practice of management in the private sector to focus on change. اس میں کوئی جو رائے والی بات نہیں ہے کہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اس کی پالیسیز جو ہوتی ہیں they are more successful and they are more appealing and they are more lucrative. تو بعض اوقات جو آپ کی جو پبلک سیکٹر ہوتے ہیں تو وہ ان سے ان کا جو بزنس ماڈل ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور they ultimately they do and they bring a change in the organization. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے دو پالیسی میکرز ہیں ڈی میٹریو اور پاور. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو آرگنائزیشنل اپروچ ہے اس کی فردر جو ہے آرگنائزیشن کے جو ہے یہ تین میکینزمز ہوتے ہیں اور جن کی تھرو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. وہ میکینزم کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک کورسیو ہے. کورسیو کیا ہوتا ہے, کورسیو کا مطلب ریلیٹنگ ٹو یوز فورس. کیا مطلب ہے اس کا کہ فارمل اور انفارمل جو پریشرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اوپر ایکسرٹ ہوتے ہیں دوسری آرگنائزیشن کی طرف سے جن کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ it also includes cultural expectations in the society with which organizations are located. کہ آپ آرگنائزیشن کے کلچر کو بھی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن ہے دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اب وہ کمپیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ ایک دوسرے کے کلچر جو ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میٹرک
न्यूमैटिक का मतलब रिलेटिंग टू व्हाट, वो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है where the change may be the result of copying or imitating other organizations which are seen as offering a solution or model. समझ आया कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कॉपी करना शुरू कर सकते हैं, समझते हैं कि आपके जितने भी मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको हल करने में ये मदद करेगी। फिर उसके बाद बच्चों की नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब है कि प्रोफेशनल्स ऑपरेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस may change their organization so as to ensure that they resemble the preferred or dominant organizational pattern in the field। ये जो आइसोमॉर्फिक अप्रोच है, ये ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है in order to understand the pressures which are shaping the relationship between voluntary and public and private sector। प्रोफेशनल जो है उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है शेप करें, उसके स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके ऑपरेशन मेथड्स जो है, उसके स्ट्रेटजीज जो है, उनको इस तरह से शेप करें ताकि उसे ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कंपीटिंग मोड में आ जाए, कंपीट कर सकते हैं, और उनकी जो पॉलिसीज हो उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, जो फैसिलिटेट करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो तब ही होगा जब आपके पास गुड डिसीजन मेकर्स होंगे। when they make good decision, तो अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, तो उसके बाद है कि ये जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस होती हैं, कि डिसीजन मेकिंग कोलिशन के पास कितनी ताकत होती है, ये टेक्निक अबाउट चेंज इन द एनवायरनमेंट। Consequently, resources dependency would argue that it has the power of environment to determine organization। ठीक है बच्चों, ये था आज आपका एक अप्रोच जिसको हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसकी आप सुनेंगे इसमें कोई आपको इशू हो किसी किस्म का, जो वो डेवलपमेंट को आप अब जो सेकेंड अप्रोच है वो है मैनेजर अप्रोच। ये बच्चों लास्ट अप्रोच है। इसके बाद जो है करने के बाद हम जो है आपकी थ्योरीज जो है उसको शुरू करेंगे। आप ग्रुप थ्योरी है, सिस्टम थ्योरी है, रीड थ्योरी है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं पॉलिसी एनालिसिस के डिफरेंट, उसको भी हम उसको करेंगे। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ एलिमेंट्स डिसीजन मेकिंग के फैक्टर्स जो हैं किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन शॉर्ट जो 2-3 चैप्टर हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो आपकी पॉलिसीज जो है, आपकी थ्योरीज जो है, सिस्टम थ्योरी होगी, ग्रुप थ्योरी होगी, रीड थ्योरी होगी, कि वो हाउ दे आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक पॉलिसी। एक्टर्स मैं आपको करा चुका हूँ। इसमें आपके जो स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, या आपके जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी में अफेक्टिव उनकी जो अफेक्ट करती है पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, वो मैं बच्चों अब आपको करा चुका हूँ। एक और लेक्चर है ब्यूरोक्रेसी का, वो मैं हो सकता है आपको जो है कल की जो लेक्चर है उसमें मैं आपको वो सेंड कर दूँ। वो है बेसिकली पब्लिक पॉलिसी, ब्यूरोक्रेट्स एंड देयर रोल इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। दैट इज एक्सक्लूसिवली उसी के ऊपर है। ये 10-15 जो है उसकी जो काम है ब्यूरोक्रेट्स के, किस तरह से वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो मैं उसके ऊपर जो है आपको एक लेक्चर जो है कल बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। उससे आपके एक्टर्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे पब्लिक पॉलिसी में। अब फिर हम थ्योरीज शुरू करेंगे इसके। ये टॉपिक रह गया मैनेजरल अप्रोच टू चेंज, इसके करने के बाद। ठीक है,
آپ اس کو لیکچر کو جو ہے انڈرسٹینڈ کریں. کوئی کویشچن ہے یو آر مور دین ویلکم ٹو. اللہ حامی و نافذ ہو آپ کا. اللہ حافظ.